مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج کی صبح جو بڑی مبارک ہے، ہم پالوس رسول سے کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اس کا خط ہے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ تو پالوس کسی بات کے سیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو سیکھ لیا ہے۔ تو سوال ہے کہ جو پالوس نے سیکھا ہے، کیا آپ نے بھی اسے سیکھ لیا ہے؟ تو پالوس نے کیا سیکھا ہے؟ ہم ذرا اسے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ فلپیوں 4 باب، پھر سے دہراتا ہوں، اس کی 10 آیت سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا، مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ جس حال میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ تو جناب پالوس نے یہ سیکھا ہے، ایک مسیح ہونے کے ناطے ہر ایک حالات کا مقابلہ کرنا اور پھر ہر ایک حالات میں خوش رہنا اور ہر ایک حالات میں خداوند مسیح کی تابعداری کرنا۔ تو کیا آپ نے بھی سیکھ لیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، تو پھر آپ کے منہ سے وہ بڑبڑاہٹ اور گھر کے اندر جب روپے پیسے کی کمی یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ اداس ہو جاتا، آپ کے ارادے اور خیال بدل جاتے اور آپ اپنے گھر کے اندر بچے ماں باپ پر الزام لگانا شروع کرتے کہ یہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، بیوی شوہر پر الزام لگانا شروع کرتی اور گھر کے اندر ایک فساد اور ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ لیکن پالوس کہتا ہے، میں نے ان سب حالتوں میں زندگی گزارنا سیکھا ہے اور میں خوش ہوں۔ اگر آپ ایسی حالت، ایسی کنڈیشن میں ہیں تو جناب آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ پر حالات برے ہیں، آپ خدا سے ناراض ہیں۔ اور بائبل مقدس تو بتاتی ہے خدا کے سکھانے کا اور انسان کو آزمانے کا طریقہ ہے یہ، کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ مصیبت میں بھی وفادار ہے۔ آپ کی وفاداری کتنی ہے؟ خدا سیکھتا سکھاتا ہے اور ان طریقوں سے۔ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ تو جناب پالوس نے تو سیکھ لیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سیکھا ہے۔ کیا آپ نے بھی سیکھا ہے؟ اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو یہ بڑبڑانا بند کر دیں، اور اس بڑبڑانے کی جو سزا ہے وہ بہت بری ہے۔ استثنا 8واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور تو سارے طریقے کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا
نہیں. اس کے حکموں کو کب ماننے کی بات ہو رہی ہے؟ جب آپ بھوکے ہیں، جب آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے، اور یہ خدا نے جان بوجھ کر کی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ کیا آپ ہر حالات میں میرے ساتھ ہیں، یا پھر ایوب کی بیوی کی طرح ہی ہیں آپ. جب اس پر مصیبت آئی تو وہ اپنے شوہر کو مرنے کے بارے میں مشورہ دے رہی ہے، کہتی ہے خدا کی تکفیر کر اور کیا ہو، مر جا. تو اس نے کہا کیا ہم خدا کے حضور سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو کیسی نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. تو گھروں کے اندر نفرتیں، کدورتیں، گناہ، یہ تمام کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ روپے پیسے کی کمی سے. اور خدا شاید آپ کو آزما رہا ہو کہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہے، بیوی خدا کی وفادار ہے، وہ کلیسیا کی وفادار ہے، اور آپ کا یہ برا چال چلن اور بڑبڑانا لوگ سنتے ہیں، اور جب لوگ سنتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے مسیح، یہ ان کا کردار ہے. پھر پاسٹر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کی پورا جائزہ لے لیتا ہے کہ یہ بندہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اپنی باتوں کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ پاسٹر آزما لیتا ہے تو خدا تو ضرور ہی آزما لیتا ہے. اگر اس بات کو پاسٹر سمجھ سکتا ہے تو خدا تو پھر ضرور ہی سمجھ لیتا ہے. ہاللیلویا. تو کہتا ہے تیسری آیت، اور اس نے تجھ کو عاجز بھی کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. آمین. تو جب حالات خراب ہوتے اس کی آواز میک میں آ جائے گی. تو پھر ہم ایوب کی بیوی کی طرح جھنجھلاتے. بلکہ بعض دفعہ ہم خدا پر الزام لگانا شروع کرتے اور اپنی وفاداری کا چرچا کرتے. میں تو وفادار ہاں لیکن خدا ہی میرے ساتھ وفادار ہے نہیں ہے. جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا میں وفادار خدا ہوں. حرکتیں ہماری اپنی درست نہیں ہیں. جن چیزوں سے وعدہ ہے برکات کا وہ ہم کرتے نہیں. لکھے تو میری عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور بیماری کو تیرے بیچ سے دور کروں گا، وہ ہم نے کرنی نہیں. چرچ لگا ہے 9 بجے دا آنا میں 11 بجے جدو نماز اینڈ ختم ہو گیا ہے، جدو ہے ہمارے باپا رہتے ادو اسی آنڈے ہیں تے اس تو بعد اسی خدا نو لاما دے رہے ہیں. پھر ہم پاسٹر کو بھی بتا رہے ہیں دبا تو بتھیری کرنے ہیں. اچھا ایک کہڑی جگہ تے کر دیں جتنے خدا نو نہیں سنائی دیں دی. پھر لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں دائیکی کے بارے میں، کہتا ہے تو مجھے دے، آزما کر دے تو میں آسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا یہاں تک کہ تیرے رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو. تو خدا اس میں آپ کو آزما رہا ہوگا کسی وقت، پیسے روک لیں جائے تاکہ دیکھیں کہ برے وقت بھی یہ وفادار ہے کہ ادو ہی وفادار ہے جب پیسے ہوں ہے ادو وفاداری کر لیا. خدا آپ کو آزمائے گا کہ کیا آپ پالوس کی طرح ہر حالات میں وفادار ہیں، ہر اینگل سے وفادار ہیں. آپ کی وفاداری ہے کیا اصل میں؟ کیا آپ روٹی کے لیے وفاداری کرتے ہیں؟ جو ملتی ہے اتنی دیر تک خدا بندہ شکر ہے، اور اگر وہ بند ہو گئی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا.
آپ کی وفاداری ہے کیا؟ تو خدا آپ کی وفاداری کو کیا کرے گا؟ آزمائے گا۔ تو جناب اسرائیل پر جب مصیبت آئی، خدا نے انہیں آزمانا شروع کیا تو ان کی خواہشیں بڑھ گئی اور وہ طرح طرح کی چیزیں مانگنے لگے، اور ان کا جو بھروسہ تھا وہ خدا پر سے اٹھ گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ خدا پر سے کیا ہے؟ اٹھا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ زبور نکالیں، زبور 78 اور اس کی 15ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم خدا ان کے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اب وہ تانا زنی پر اترنا شروع ہوئے، اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹانوں میں سے ندیاں جاری رکھی اور دریاؤں کی طرح پانی بہہ نکلا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی رہے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، اور وہ چیزیں جو خدا دے رہا تھا ان کے بارے میں وہ شکر گزار نہیں تھے۔ اب کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ جو چیزیں خدا آپ کو دیتا ہے اس پر آپ شکر گزار ہوں اور قناعت کریں، اور خدا آپ کی برکات کو بڑھانا شروع کر دے گا۔ لیکن ان کا جو طریقہ تھا وہ فرق تھا۔ یہ اپنی خواہش ظاہر کرنا شروع ہو، وہ کہنے لگے، لکھا بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے، کئی پھٹ پیندے نے۔ جدو مصیبت آتی ہے نا تو کئی خدا کے خلاف اٹھ پیندے نے اور اپنے منہ بولنا شروع کر دیندے نے۔ میں کہنا واہ 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 واہ، بس اب آپ کے بارے میں خدا سمجھ چکا ہے کہ آپ کیا چیز ہے۔ کئی بولتے ہیں اور کئی خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کئی اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور کئی جب اپنی مصیبت میں پھنستے ہیں اپنے گناہوں کے سبب سے تو ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور کہا کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو اس نے چٹانوں کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کرے گا؟ کئی لوگوں کو خواہشیں برباد کرتی ہیں، کئی لوگوں کو ان کی کون سی چیز برباد کرتی ہے؟ خواہشات برباد کرتی ہیں۔ اور بائبل فرماتی ہے، اور خواہش حاملہ ہو کر کس کو جنتی ہے؟ گناہ کو، اور گناہ جب بڑھ چکتا ہے تو پھر کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ بس خدا سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے کہ وہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے میں قادر ہے، بلکہ وہ اس کے خلاف بڑ بڑانا شروع ہوئے اور اپنے کردار کو درست نہ کیا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ منہ سے اس کی تعظیم کرتے رہے لیکن ان کا دل خدا سے کیا تھا؟ دور تھا۔ آج بھی بہت سارے مقدس اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں بپتسمہ لے آئے، میں توبہ کی تھی ہے، میں روح القدس پایا ہے،